بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم۔ ترجمہ: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت کرتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم استہزاء کرنے والے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو مہلت دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگرداں ہو گئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی چوتھی قباحت بھی کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی قباحت کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے منافقین کا جو ہے وہ تذکرہ کرنا شروع کیا ہے، جو ہے بری بیماریوں کو۔ پہلی بیماری کہ جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو مومنوں کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اوپر سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور یہ سب سے زیادہ یہی علامت بڑی پائی جاتی ہے، کہتے ہیں نا فلانا مینوں بھی کہی جاندے تیرے نال ہے، انہوں بھی کہی جاندے تیرے نال ہے، میرے نال بھی ہون دے دعوے کر رہے، فلانا نال بھی ہون دے دعوے کر رہے ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں، خلو خلوت سے ہے، علیحدہ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، شیاطین مراد یہ ہے کہ شیاطین سے یہاں کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ شیاطین سے مراد یہودیوں کے بڑے بڑے 5 سردار، کعب بن اشرف اور اس طرح عبد الدار اور 3-4 اور بھی ہیں جو بڑے سردار تھے یہودیوں کے۔ جب ان کے پاس جاتے اور وہ کہتے بھئی تم مسلمان ہو گئے ہو، تو منافق کہتے نہیں نہیں ہم مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم ابھی بھی کافر ہی ہیں، یہودی ہیں، باقی یہ نہیں کہ پھر تم وہاں جاتے کیوں ہو بھئی، مسلمانوں کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہو، کلمہ تم پڑھتے ہو۔ آگے سے وہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ بھئی ہم بھی جیسے یہ بعض مساجد کے اندر بھی آتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ صرف چیک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے صرف بھی شہروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ بھی یہ کیسے کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، تو منافق بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف استہزاء کرنے کے لیے گئے ہیں، باقی ہم دل سے ان کے ساتھ نہیں ہیں، دل سے ہمارا ان کے کوئی ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ویسے ترجمہ لفظی یہ بنتا ہے کہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ استہزاء نہیں کرتے، بلکہ کیا اس کا یعنی کہ ترجمہ ہوگا، مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا ان کو بدلہ دے گا، جس طرح وہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو سزا دے گا۔ لفظ یہاں استہزاء کا ذکر کیا ہے، اب کیسے سزا ہوگی یا دوسرے لفظوں کے کیسے استہزاء ہوگا؟ ایک تفسیر یہ آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ منافقوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے، وہ جنت کی طرف جائیں گے، جب قریب پہنچیں گے دروازہ بند ہو جائے گا اور جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک قول یہ آتا ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا، مومنوں کے آگے آگے جو ہے وہ نور چل رہا ہوگا، نور کے اندر جو ہے مومن چل رہا ہوگا، روشنی ہوگی نیکیوں کی۔ تو منافق پیچھے یوم یقول المنافقون، منافق ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نور، ہماری طرف دیکھو، ٹھیک ہے نا جی، ٹھہرو ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو۔ آگے سے منافقوں کو کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، دنیا کے اندر جاؤ، فالتمسوا نورا، دنیا میں جا کر نور تلاش کرو، وہاں پر میرے اوپر اور میرے نبی کے اوپر ایمان لاتے، قرآن کے اوپر ایمان لاتے، ٹھیک ہے نا جی، احکام پر عمل کرتے، نماز پڑھتے، قرآن پاک پڑھتے، ٹھیک ہے نا جی، وہاں سے نور ملنا تھا، اب کوئی نور نہیں ہے۔ فضرب بینہم بسور، اب مومنوں اور منافقوں کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، یعنی منافق آ رہے ہوں گے پیچھے پیچھے، جب قریب پہنچیں گے نور کے تو ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی۔
یہ سزا ایک استہزاء والی ہے۔ تو بھئی استہزاء کہتے کس کو ہیں یہ بھی یاد رکھیں۔ استہزاء کہتے ہیں کسی کو ہلکا سمجھنا، ٹھیک ہے نا جی۔ مذاق جو ہم کرتے ہیں نا، ایک مذاق ہوتا ہے کہ دل لگی کے طور پر، جس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، آدمی مذاق کرنے والا بھی خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، سچ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاق کے اندر کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے، تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اگر آپ ایسا مذاق کرتے ہیں جس سے اگلے آدمی کو بجائے خوشی ہونے کے دکھ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو وہ بات ناگوار گزرتی ہے، تو بات یاد رکھیں یہ بات حرام ہے، یہ طریقہ جو ہے وہ جائز اور صحیح نہیں ہے۔ استہزاء کا معنی ہوتا ہے کسی کو ہلکا سمجھنا، خفیف سمجھنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے یہ اس کو ہلکا اور خفیف سمجھ کر ہی اڑایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مثلا کوئی لنگڑا ہوتا ہے، یہ چھوٹے بچے جیسے جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ طریقہ کار کسی کا مذاق اڑانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ دروازے کے پاس جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ دوبارہ پیچھے جائیں گے، پھر دروازہ کھولا جائے گا، پھر وہ آئیں گے اور پھر جب قریب پہنچیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کئی مرتبہ اس طرح ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے کسی کے ساتھ استہزاء، کسی کو ہلکا کمزور، جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور دل کے اندر اس کو ہلکا اور کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ قرآن کے اندر تو آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز، عزت والے، شرف والے وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی قوم کا ہو، وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، وہ کسی بھی صوبے کا رہنے والا ہو، وہ ہلکا نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں مہلت دیتے ہیں، یعمہون وہ سرگرداں پھر رہے ہیں۔ جو آدمی بے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دیتے رہتے ہیں۔ ایک تفسیر کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دے دیتے ہیں۔ اس لیے کسی نافرمان کی نعمتوں کو، اس کی ظاہری ٹھاٹ باٹ کو، اس کی جو ہے خوشحالی کو دیکھ کر دل کے اندر کبھی بھی یہ نہیں لانا چاہیے یار ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا تو کام ہی نہیں چلتا، ہمارا تو کاروبار ہی نہیں چلتا، ہمارے بچے صحیح نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، ہمیں بیٹے نہیں مل رہے یا ہمیں بیٹیاں نہیں مل رہی۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق دے دی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ باقی رہی دعا، آپ سنتے رہتے ہیں، یہاں اگر وہ مل گئی تب ٹھیک ہے، نہیں ملی تو کل قیامت کے دن اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، اور اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا، آدمی خواہش کرے گا وہاں پر کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے کہ یار ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، ہماری قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کی بیماریوں سے بچائے اور ایمان کامل نصیب فرمائے۔